الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال کیف نصلی علیک یا رسول اللہ قال قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. ایک ہوتا ہے ہجری کیلنڈر، ایک ہوتا ہے عیسوی کیلنڈر. زیادہ تر دنیا میں 2 کیلنڈر چلتے ہیں، ورنہ تو تمل ناڈو کا ایک کیلنڈر ہے، مہاراشٹر کا ایک کیلنڈر ہے، تلنگانہ کا ایک کیلنڈر ہے. وہ کیلنڈر کیسے بناتے بولے تو سال کے پورے دنوں کا حساب کرتے ہیں. بارش ہوتی لہٰذا ہماری 11 تاریخ ہوئی تو بارش ہونا، تو ویسے موسم کے لحاظ سے کھیت کا موسم جو ہوتا ہے نا، وہ سب دھان اور گیہوں وغیرہ پکنے کا اس کے حساب سے ہے. لیکن یہ 2 تاریخ عیسوی تاریخ اور ہجری تاریخ یہ پوری دنیا میں موسم وغیرہ کا خیال نہیں، ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. تو ایک ہوتا ہے ہجری سال اور ایک ہوتا ہے عیسوی سال. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، وہاں سے حساب کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، ان کے پیدا ہونے کے بعد اتنے سال اتنے سال اتنے سال ایسا حساب کرتے. اس لحاظ سے ابھی 2050 2025واں سال ہے، اس کو بولتے ہیں عیسوی سال. جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے. ہر مہینے میں یا تو 30 دن رہتے نہیں تو 30 پر 1 دن ہوتے ہیں. فروری کا مہینہ چھوڑ کے باقی سب رہتا ہوتا ہے. پورا حساب کریں گے 364 360 پر 4 نہیں تو 360 پر 5 دن ہوتے. ہمارا حساب کیسے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اشہرھا کذا اشہرھا کذا اشہرھا کذا. یہ انگلی بولے کتنے ہوئے 10 اور ایک بار بولے 10 اور ایک بار 9، کتنے ہوئے 29. ایک مرتبہ کو بول لیے، ایک مرتبہ سے کہیں 30 یا 29. 31 نہیں ہوتا کہیں، ہمارا 31 کبھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح 28 بھی نہیں ہوتا. یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جب زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اسی وقت اللہ نے شہر کے 12 مہینے سال کے 12 مہینے مقرر کر دی. سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے. کب سے ہے یہ؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. سورج ایک چکر کاٹتا ہے تو 1 دن ہوتا ہے، ایک دن کا ایک چکر کاٹتا ہے تو 1 دن ہوتا ہے. کیوں اللہ اسے رکھا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم کو عبادتوں کا وقت معلوم کرنے کے لیے، حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے آسانی ہو. عرب کے لوگ چاند دیکھ کر بولتے تھے یہ 11 تاریخ کا چاند ہے یا 12 تاریخ کا. وہ برابر حساب کرتے تھے، کر کے بولتے تھے. وہ لوگ اتنے ماہر تھے حساب میں عرب کے لوگ. تو وہ لوگ جو ہے ہمیشہ یہ ہجری تاریخ کو بولتے ہیں نا، وہ چاند کے حساب سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کیا. اب ہجری سال کب سے شروع ہوا؟
یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ قصہ تھا ہاتھی والوں کا قصہ۔ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ ہاتھی والوں کا قصہ ہوا نا، حملہ کرنے آیا یمن کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھیوں کو ابابیل پرندے اڑا کر ان کے اس کے پنجے میں چھوٹا ٹکڑا تھا، وہ گرتا اسی وقت وہ مر جاتا، سڑ جاتا، اس کو بولتے ہاتھی والوں کا واقعہ۔ تو اللہ کے رسول اسی سال پیدا ہوئے، تو اللہ کے رسول کا انتخاب کب ہوا؟ وہ ہاتھی والوں کا قصہ ہے نا، اس کے 63 سال بعد اللہ کے رسول کا انتخاب۔ ایسا حساب کرتے تھے، سب نے ایسا حساب کرتے تھے، ان کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، عربوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے، کتنے گورنر تھے، یمن کے گورنر، کوفہ کے گورنر، بصرہ کے گورنر، مصر کے گورنر، کتنے گورنر تھے نا، خط لکھتے سب کو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، فلاں کرنا، تاریخ اس میں کیا بھی نہیں رہتی۔ تو یمن کے گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ کیا کرتے، خطوں کو جوڑتے، امیر المومنین کا خط آیا ہے ایسا جوڑتے، پھر اس کے بعد پہلا خط کون سا، دوسرا خط کون سا، تاریخ نہیں ہے، خط یاد ہے تھا، تاریخ کیا ابھی تاریخ نہیں۔ انہوں نے لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین آپ خطوط بھیجتے ہم کو، اس میں کیا بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتا، چند دنوں کے بعد پہلا کون سا، دوسرا خط کون سا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آپ مہربانی کر کے کوئی تاریخ مقرر کیجیے۔ حضرت عمر بولے ہاں یہ بہت اچھا ہے، صحابہ کو جمع کرے جی، جمع کر کے بولے ہم بھی اپنا کیلنڈر شروع کریں گے، کیا خیال تم لوگ؟ ہاں بہت اچھا خیال ہے۔ اچھا کب سے شروع کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پیدا ہوئے نا اس دن سے ہم شروع کریں گے، عیسائی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا اس لیے ہم لوگ کریں گے۔ اچھا کچھ لوگوں نے نہیں، اللہ کے رسول نبی بنے نا تب سے شروع کریں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وفات پائے نا اس دن سے شروع کریں گے۔ حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ نے کہا نہیں جی، اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ بہتر دن اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینے کو گئے نا، وہ ہجرت بولتے ہیں اسے، مکے سے مدینے کو گئے اللہ کے رسول، سے کیا بولتے ہیں؟ ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہے وطن چھوڑ دینا، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے مدینے کو، تو وہ بہت بڑا قصہ ہے، وہاں مدینے کو گئے، اللہ کے رسول نے مسجد بنائی، اسلامی حکومت قائم ہوئی، بہت لوگ مسلمان ہوئے، بڑی کامیابی کا دن ہے۔ تو ہجری وہاں سے شروع ہوئی، ہجری سال، اسی لیے اس کو بولتے ہیں ہجری سال۔ ہجرت کا مطلب میں نے بتایا نا، وطن چھوڑ کے چلے جانا، پھر گئے تو پھر آنا نہیں، آئے تو 3 دن رہنا، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ ایسا مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کو یہاں عقل کوٹ کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل ہے، مارتے ستاتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے، اذان دینے نہیں دیتے، یہ بندہ کیا کرتا، یہ بستی چھوڑ کے بمبئی کو چلے جائیں گے، یا پونا کو چلے جائیں گے، یا شولاپور کو چلے جائیں گے، چھوڑ کے چلا گیا جی، اس کے گھر ورتا بیچ دیا، بیچ کے چلا گیا، اب پھر نہیں آنا ہی بستی کو، آئے تو 3 دن رہو، تمہارے رشتہ دار رہیں گے، دوست رہیں گے، ملنے آ سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہا، 3 دن کے بعد پھر چلے جانا، پھر آتے کیا 1 مہینے کے بعد آؤ، لیکن پھر آ کر یہاں نہیں رہنا، دین کے واسطے گئے۔ لیکن کوئی آدمی بیپار کے واسطے گیا، یہاں بیپار برابر نہیں ہوتا عقل کوٹ کے اندر، وہاں شولاپور میں بڑا بازار ہے، وہاں جا کر بیپار کریں گے، بستی چھوڑ کر گئے، تمہیں پھر بھی آ کر رہ سکتے، دین کے واسطے چھوڑے نہیں، بیپار کے واسطے چھوڑے، پھر بھی آ کر یہی رہ جا سکتے۔ اب شولاپور میں بیپار اچھا نہیں ہے، عقل کوٹ میں بیپار اب اچھا ہے، رہ سکتے،
دین کے واسطے چھوڑے نہیں نا، بیپار کے واسطے چھوڑے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہاں مجھے اچھی لڑکی نہیں ملتی، شولہ پور میں اچھی لڑکی ہے، اچھے عقیدے کی لڑکی ہے، نماز پڑھتی، دین جانتی، وہاں جا کر شادی کر لی، وہیں جا کر بس گئے۔ کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ نہیں جی ہماری امی سب ہے نا عقل کوٹ میں، پھر آ کر یہاں رہ جا سکتے آپ۔ دین کے واسطے وطن چھوڑے تو پھر آ کر نہیں رہنا، آئے تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا، اس کو بولتے ہجرت بولتے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے مقرر کر دیا، تب کتنے سال ہو گئے تھے؟ 17 سال ہو گئے تھے، اللہ کے رسول ہجرت کر کے 17 سال ہو گئے تھے، تب یہ تاریخ مقرر ہوئی۔ اللہ کے رسول ہجرت کرے ربیع الاول میں، لیکن مہینہ شروع ہوتا سال کا پہلا مہینہ محرم، اس لیے کہ محرم سے ہی صحابہ مکے سے مدینے کو جانا شروع کریں، ان کی ہجرت۔ آخر میں اللہ کے رسول کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، تب سے ہمارا یہ مہینہ مقرر ہو گیا، ہمارا کیلنڈر مقرر ہو گیا۔ آج سے 200 سال پہلے تک بھی ہمارے بڑے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہجری سال یاد رکھتے تھے، اب گیا خالی انگریزی سال یاد کرتے، سنڈے منڈے ہی یاد کرتے، دوسرا کچھ یاد کرتے نہیں۔ اس کی وجہ اس سے ہوئی کہ صاحب مصر کا بادشاہ تھا خدیو، وہ سویس کینال کھودنے کے واسطے کشتی، بڑی بڑی کشتی گزرنے کے واسطے راستہ بنا دیے، سفر بہت کم ہو جاتا، وہ جہاز جاتے نا ان سے پیسہ لے سکتے ہیں، ایک جہاز کھودنے کے واسطے 10,000 20,000 کتنی کمائی ہوگی؟ تو اس لیے وہ لوگ کیا کرے، لکھے فرانس کے بادشاہ کو تم پیسہ دو، ہم لوگ یہ سویس کینال بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، تمہاری تاریخ بدل گئی، ہجری تاریخ سب نہیں، تمہیں انگریزی تاریخ پر عمل کرو، اور انگریزی تاریخ میں بولو کہ کب دیتے پیسہ واپس۔ بعد میں انہوں نے شروع کر دی انگریزی تاریخ، مجبور ہو گئے، تب سے اس کے بعد مسلمانوں تاریخ کو بھول ہی گئے۔ اسی طرح ٹرکی بولتے نا، ٹرکی، وہاں کے بادشاہ کو بھی اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے بھی برطانیہ کو لکھا کہ بھئی کوئی پیسہ دو، ہماری فوج کو تیار کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ انہوں نے بھی کہا تم یہ تاریخ میں مت بولو 11 ربیع الاول کو دیں گے، 15 ربیع الاول، تم انگریزی تاریخ پر عمل کرو تو دیتے ہیں۔ دے دیے پیسہ، وہ بھی انگریزی تاریخ کو اختیار کر لیا، کہیں نہیں ہے دنیا میں، صرف سعودی عرب میں ہے ہجری تاریخ، ہر چیز وہاں ویسی۔ کتنا فائدہ ہوتا، ایک سال میں 10 میں تو 11 دن کا فرق پڑتا، ہر 30 پر 3 سال میں 1 مہینے کا فرق، ہر 3 سال میں 1 مہینے کا فرق، اور 30 سال میں 1 مہینے کا فرق، 1 سال کا فرق پڑتا۔ اب جیسے پوچھتے ہیں آپ سے، آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ میری عمر 60 سال ہے عیسوی کیلنڈر سے، اور عربی حساب سے میری عمر 60 پر 3 سال ہے، نہیں تو 60 پر 2 سال ہے، اتنا فرق پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کی عمر میں انتقال ہوئے، وہ کون سا سال؟ چاند کا سال، چاند کا سال۔ تو ایسا ہجری تاریخ ہماری شروع ہوئی، اس کو جاننا چاہیے، اور کوشش کریں لکھیں بھی۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، آج 11 تاریخ کو پیدا، 30 جون کو پیدا ہوا، اس سے پہلے لکھ دیں گے محرم، محرم کی 3 تاریخ کو بچہ پیدا ہوا، سال کون سا؟ 1440 پر 7، یہاں لکھے 30 جون، اس کے بعد لکھے 2025، لکھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں ہمارے گھر والے بزرگ لکھتے تھے، ابھی تو ہم کو یاد بھی نہیں رہتا کون سی تاریخ پوچھے محرم کی، معلوم نہیں بھی، اگر ہاں وہ معلوم جون تھے۔ یہ 10 دن کا فرق ہوتا نا، گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا،
گورنمنٹ میں کام کرتے نا، یہ 10 دن کا فرق ہوا، کروڑوں روپیہ کا حکومت کو فائدہ ہوتا. یہ بھی ایک مصلحت تھی اس میں. تو محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کو اللہ نے کہا، اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت کے ہیں، زیادہ نیکی کرو، چھوٹے گناہ سے بھی بچو. منہا اربعۃ حرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے مسلسل آتے، کنٹینیوس آتے. تو اس میں زیادہ عبادت کریں، صدقہ خیرات کریں، قرآن زیادہ پڑھیں، نفل روزے رکھیں، زیادہ نیکی کرو، چھوٹے گناہ سے بھی دور رہو. یہ اللہ نے فرمایا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، مہینے کو آگے پیچھے کرتے، 1 سال کے 13 مہینے بنا دیتے، نہیں تو 1 سال کے 11 مہینے بنا دیتے. اس کو نصیب بولتے، قرآن میں اللہ بولا نصیب. تو ایسا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرے 8 ہجری کو، 8 سال کے بعد مدینہ جا کر 8 سال ہو گئے. 8 سال تک بھی مکہ کافروں کے ہاتھ میں تھا. کوئی مسلمان حج کو نہیں جا سکتا، عمرے کو نہیں جا سکتا، گئے تو ماریں گے، قتل کر دیں گے. اللہ کی مہربانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو 8 سال ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح کر لیے. اب مسلمانوں کا مکہ ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا. وہ مہینہ برابر نہیں پڑتا تھا حج کا، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ہے نا، وہ نہیں پڑتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو بھی حضرت علی کو بھیجا کہ تم لوگوں کو حج کو بلا کے لے جاؤ، وہاں دین کی باتیں بتاؤ. اس کے دوسرے سال برابر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی، مہینہ برابر چکر کاٹ کے آیا، اب ذوالحجہ برابر ہوا. اس سال اللہ کے رسول حج کو گئے، آخری پہلا حج آپ کا، اور فرما دیا لوگوں سنو، حج کی باتیں مجھ سے پوچھ کر سیکھ لو، میں اس کے بعد حج نہیں کروں گا، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے پھر حج نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کو معلوم کرا دیا تھا اللہ نے تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ حج کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو مہینے اتنے ہیں اس کے لیے. ایک رجب کا مہینہ ہے، یہ 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. اور کیا ہوتا ہے، رجب کا ایک مہینہ، 4 مہینے بڑی حرمت کے ہیں. زیادہ نیکی کرو، ثواب بہت ملے گا. ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم. دیکھو یہ مقدس مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، اس کے اندر تم زیادتی مت کرو، گناہ مت کرو. لیکن کتنے گناہ کرتے محرم کے مہینے میں، خاص کر. اللہ اکبر. اس کا مہینہ کیا رکھے نام اس کا، شہادت کا مہینہ. محرم کا مہینہ نہیں بولتے، شہادت کا مہینہ. کون بولے یہ نام؟ اللہ کے رسول تو نہیں بولے. شہادت کا مہینہ کیا مطلب؟ ارے معلوم نہیں کیا، حضرت حسین کو شہید کرے اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ 10 محرم کا روزہ فرض کرے. 10 محرم کا روزہ اللہ کیوں؟ حضرت حسین کے غم میں. اللہ کب پیدا کر دیا تاریخ کو، کیا کیا ہوا، لیکن کچھ نہیں. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں عقیدہ ان کا غلط ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں. ایک کھپچی جو بمبو کاٹ کر اس کو کیا کرتے، ایک گہوارے کی طرح، جھولے کی طرح بناتے ہیں، اور اس میں گویا حضرت حسین کی ایک مصنوعی خبر بنا کے اڑا کے رکھتے، اور بولتے جو بھی نظر مانیں گے ان کی نظر پوری ہو جائے گی. کتنی عورتیں آتی ہیں، شادی ہو کر 3 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا، اس میں ڈال کر کوئی پیسہ ڈال دیتے، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ. یہ کتنا پیسہ جمع ہوتا، وہ جو بنا ہے جیب میں ڈال لیتے، کمائی کا ذریعہ. کوئی لڑکی آتی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میری عمر ہو گئی 22 سال 25 سال، حسین تم میرے رشتے کے لیے کچھ کر دو، وہ بھی 500 روپیہ 1000 روپیہ دے کر گئے.
میں بیمار ہوں، ایک آدمی آتا ہے وہ اس کے نیچے سے گزر کے جانا، وہ ایک ہے، اس کو ذرا اونچا رکھتے ہیں، نیچے سے گزر کے جانا، کتنا بڑا شرک کا کام ہے جی۔ اللہ بولا ان مہینوں میں گناہ مت کرو، پکا شرک کرتے، کتنا بڑا شرک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، قرآن حدیث میں کیا آیا اس پر عمل کرنا۔ آل بیت، کیا مطلب آل بیت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، ہدیہ دینا، ان کی قدر کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دیکھو میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جاتا ہوں اور میرے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، تم ان کی عزت کرو۔ اللہ کے رسول بولے۔ اب جو اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو بولتے سید بولتے نا، ان کو بولتے بڑے نیک لوگ نا، اچھے رہے تو نیک، اچھے نہیں رہے تو نیک نہیں ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو میری بیٹی ہے، دنیا میں کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ لے، میں دیتا ہوں، قیامت میں ذرا بھی تجھے کام نہیں دے سکتا، تو ہے تیرا عمل ہے۔ ایسا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا۔ اس لیے سید ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمارے لیے قابل عزت نہیں ہے وہ، تو اللہ کے رسول کے گھر کے لوگوں کو سید بولتے، ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی، اللہ کے رسول نے ان کو شروع سے پالا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے شادی کر کے دیا ان کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر قتل کر دیے۔ 17 رمضان کی تاریخ تھی۔ اس کا کوئی غم مناتے کیا؟ کوئی غم نہیں مناتے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کو زہر دے کے مار دیے، ان کا غم مناتے کیا؟ نہیں مناتے۔ انہوں بھی آل بیت نا، حضرت حسن بھی حضرت علی بھی آل بیت، ان کا غم نہیں مناتے۔ 10 محرم آتا ہے، یہ پہلی محرم آتی ہے، کالے کپڑے پہن لیتے، بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہن لیتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کپڑا بیچتے ہیں اس موسم میں کالا کپڑا نہیں بیچنا، ہماری وجہ سے وہ سب کالا کپڑا پہن کے گھومیں گے، وہ بھی یہ گناہ کے کام میں ان کا ساتھ دیے جیسا ہو جاتا۔ کالا کپڑا نہیں نا، ایسا میں ہمیشہ بولتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ جی، ان کو شہید کرے، ان کو شہید کیا محرم کی 1 تاریخ کو، اس کا غم مناتے کیا؟ نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا، ان کو جو ہے بہت کی لڑائی میں کافر قتل کر دیے۔ کیسا قتل کرے؟ ان کو قتل کرنے کے بعد کان کاٹے، ناک کاٹے، انگلی کاٹے، پیٹ چیرے، ایسا پوری لاش کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ کے رسول بھی دیکھ کر بہت روئے، ان کو اتنا غم ہوا، بہت روئے۔ ان کا غم مناتے کیا؟ نہیں مناتے۔ اس کا غم مناتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت ہمارے لیے بھی بہت غم کی بات ہے کہ مظلومانہ وہ شہید ہوئے، ان کو کسی نے، یزید نے قتل نہیں کرا، عبید اللہ بن زیاد یہ گورنر تھا، اس نے قتل کروایا۔ اسی لیے جب ان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے گھر والے جب گئے ملک شام کو، یزید بہت رو کر ان لوگوں کو مدینہ بھیجا، کیا کیا سب دے کے معافی چاہ کے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کیسے ہو جائے گا، میں نے اس گورنر کو نکال دیا، اس کو ختم کر دیا۔ حضرت یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے حکم بھی نہیں دیا، اتنا کہا حضرت حسین مکے سے آ رہے ہیں میرے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو آنے مت دو، ان کو ہی واپس کر دو، اتنا ہی بولا تھا۔ لیکن یہ جو ظالم تھا گورنر عبید اللہ بن زیاد، اس نے حضرت حسین کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت حسین بولے
میں یزید کے پاس جاتا ہوں، میرا بھی ان کا رشتہ ہے، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. کہا نہیں، پہلے مجھ سے آ کر بات کرنا. وہ ظالم گورنر کہا میں نہیں بات کروں گا. یہاں تک کہ محرم کے 10 تاریخ کو ان کو شہید کر دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے. اب اتوار کے دن آتا وہ، یہ کیا کرتے ہیں روزے کے دن میں سبھی پانی پلاتے. وہاں رکھتے، ارے روزہ رکھنے والے تم پانی پلاتے کیا جی؟ کیسے بیوقوف آدمی ہو گئے. اللہ کے رسول کے خاندان کی عزت ہمارے دلوں میں کیا عزت ہے. اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ دین پر جو عمل کرے وہی ہم بھی کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نہیں پڑھتے کیا ہم لوگ؟ ہر نماز میں پڑھتے جی. ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں 2 مرتبہ پڑھتے. 2 تشہد ہے نا، فجر میں 1 بار پڑھتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بولو جی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ. اللہ محمد پر بھی، ان کی بیگمہ بیویوں پر بھی اور ان کے بچوں پر بھی رحمت نازل کر. اللہ ہر نماز میں پڑھتے جی. نماز بھی نہیں پڑھیں گے لوگ، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے جی. ایسا تھا. اس میں کیا ہوا، یہ تو ہوتے ہیں شیعہ بولتے ہیں ان کو شیعہ، حالانکہ شیعہ نہیں ہے، وہ رافضی ہیں. رافضی ہیں، ان کو شیعہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا علی کو نبی بناؤ. جبریل کیا کرے، محمد کو بنا دیے. کیسا کرے انہوں؟ تو علی ہی اللہ، علی اللہ بولتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بہت پرانا زمانہ، اللہ کے رسول سے قریب کا زمانہ. کہتے تھے آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں. حضرت علی ان کو مارتے تھے، ہے نا. اس کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہوا حضرت علی نے کچھ لوگوں کو جلا دیا آگ میں. حضرت عبداللہ بن عباس بولے جلانا نہیں، قتل کرنا ٹھیک ہے، جلانا نہیں ہے. اب وہ جلائے تو کیا بولے، اب ہم کو اور بھی یقین ہو گیا اللہ کے ہاتھ میں جنت بھی جہنم بھی ہے. تمہارے ہاتھ میں جہنم ہے، تمہارے ہاتھ میں جنت ہے، ہم کو جلائے نا تم ہی اللہ. ویسے ضدی لوگ ہوتے ویسے ہوتا تھا. تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. تو ان لوگوں نے کہہ دیا 10 محرم کا روزہ ہے نا، وہ حضرت حسین کی شہادت کا روزہ ہے. وہ تم نیت کیا کرو گے، حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اعوذ باللہ. اس سے پہلے اللہ کے رسول 17 سال حضرت مکے میں، 9 سال 10 سال مدینے میں 10 سال تھے، ہر سال روزہ رکھتے تھے. تب حسین کی نیت کرتے تھے کیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر وہ بھی 2 سال 4 مہینہ خلیفہ تھے، وہ کیا کرتے تھے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 9 سال خلیفہ تھے، وہ روزہ حضرت حسین کے واسطے رکھتے تھے کیا. حضرت حسین تو اس وقت زندہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 13 سال خلیفہ تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے محرم کی 10 تاریخ کا. وہ کیا حضرت حسین کے واسطے رکھتے تھے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2-2.5 سال خلیفہ تھے، وہ کیا اپنے بیٹے کے واسطے روزہ رکھتے تھے کیا. آل بیت کی عزت ہم کرتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہم کرتے ہیں. ان کو جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو شہید کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شہید کہتے ہیں. سب آل رسول، آل بیت بولتے ہیں ان کو. آل بیت کا مطلب ہے اللہ کے گھر کے لوگ، آل بیت ان کو بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے رسول کے گھر کے لوگ، یعنی اللہ کے رسول کے رشتہ دار. حضرت حمزہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، کتنے بڑے شہید. اللہ کے رسول نے فرمایا
سید الشباب سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، جنت کے شہیدوں کے سردار وہ ہیں حمزہ۔ اور حضرت حسن حسین کے تعلق سے فرمایا حسن حسین نوجوانوں کے، جنت کے نوجوان ان کے سردار ہیں دونوں۔ یہ سب تو ہم مانتے ہیں، اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہیں جی، یہ سب ہم مانتے ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ غلط عقیدہ پھیلاتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ محبت نہیں اہل بیت سے، بلکہ ایک طرح سے دشمنی ہے، دکھاوے۔ کیا کرتی ہیں عورت بھی مرد بھی؟ محرم کی پہلی تاریخ میں تو شادی نہیں کرنا، محرم سفر کی 13 تیزی تک شادی نہیں کرنا۔ شادی کرے تو غلط بچے پیدا ہوتے ہیں، شیطانی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا برا عقیدہ ہے جی۔ دوسرا کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ پہلی محرم سے کالے کپڑے پہن لیتے، وہ تو بول دیا۔ تیسرا کام کرتے ہیں، شادی ہے تو بیوی کو اس کے ماں کے گھر کو بھیج دیتے، اس لیے کہ یہ 40 پر 3 دن تو میرے ساتھ رہے گی، ہم لوگ صحبت کر لیے، بچہ ہو گیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ غم منانے میں صحبت کرتے کیا؟ یہ سب عقیدہ ان کا ہے۔ اور 10 محرم کو کیا کرتے؟ تعزیہ نکالتے، لے جا کے اس کو ڈباتے۔ کتنا مذاق ہے جی، کتنا مذاق ہے۔ دیکھو جیسے غیر قوم کے لوگ کہتے ہیں نا، بت بیٹھاتے ہیں، لے جا کے اس کو پانی میں گھول دیتے ہیں، ویسے مسلمان بھی ویسا کرتے ہیں۔ یہ قدر ہے کیا آل بیت کی؟ یہ قدر نہیں ہے جی۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ سینہ لوہے کی کچی لے کے خون بھی آ جاتا، خون آتا، یا حسین یا حسین یا حسین، تازیہ لے کر جاتے نا، بولتے جاتے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللہ اکبر، یہ کیا عزت ہے کیا؟ یہ تو تم اللہ کے رسول کے خاندان والوں کی بے عزتی کرتے۔ جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ بولو، اور صاحب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جنت میں اونچے درجے کی دعا کرو، یہ سب کرو۔ غم منانے سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، جائز نہیں۔ ہاں بیوی اگر ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہے گی، وہ غم میں رہے گی، شادی نہیں کرے گی 4 مہینہ 10 دن تک۔ لیکن کسی کی بیوی انتقال ہوگی، شوہر نہیں، بیوی انتقال ہوگی، 2 دن کے بعد شادی کر لے گا، اسی دن بھی شادی کر لے گا، اجازت ہے اس کے لیے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ حضرت حسین کا انتقال کب ہوا جی؟ 64 ہجری میں، 63 64 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی۔ اب کتنے سال ہو گئے جی؟ اتنے سال کے بعد بھی غم مناتے، ہر سال غم مناتے۔ کتنا ہے؟ آل بیت کی عزت ہم کرتے ہیں، تم تو آل بیت کو ذلیل کرتے ہو۔ حضرت حسن کو بھی جو شہید کیے، ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ شیعہ ہی شہید کیے۔ حضرت علی کے زمانے میں سے شیعہ پیدا ہو گئے، اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے۔ حضرت عثمان کو بھی قتل کرنے والے یہودی اور شیعہ، ان دونوں میں بہت قریب تعلق ہے، یہودی میں بھی شیعہ میں بھی بہت قریب تعلق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دجال ظاہر ہوگا اصفہان سے، ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں سے دجال نکلے گا فوج لے کے، 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ ایران میں کہاں ہے؟ ہاں یہودی ہیں بہت، اب بھی ایران میں بہت یہودی ہیں، ان کے بڑے بڑے بیپار ہیں ایران میں، ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو دیکھو یہ ایران سے نکلیں گے یہودی، اس کا ساتھ دیں گے، وہ یہودی بھی ہوں گے، شیعہ بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے خبر دی ہم کو۔ تو دیکھو دجال آئے گا، اس کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں پیدا ہو کر، یعنی آ کر، پیدا تو نہیں ہوتے، آ کر اس کو قتل کریں گے۔ یہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ تعزیہ نکالا،
बनारस एक शहर है, सब जानते हैं ना बनारस को। वहाँ एक पीपल का दरख्त है, उसकी डाली ज़रा नीचे आ गई। ये लोग ताज़िया निकाल के ले गए। बोले देखो ताज़िया हम नीचे रखेंगे तो बेइज्जती हो जाती, नीचे रखेंगे बेइज्जती है, तुम ये काटो। हिंदू लोग बोले नहीं, ये हमारा मुक़द्दस झाड़ है, हम इसको नहीं काटेंगे। अब क्या करेंगे? कलेक्टर परेशान, फौरन क्या किया, मज़दूरों को लगाया। कितने मज़दूरों को लगाया? 3000 मज़दूरों को। रोड खोदो, रोड खोदे, खोद के लेकर गए जी। कैसी बेवकूफ़ी देखो, जनाजा नीचे नहीं रख सकते, हज़रत हुसैन की वो ताज़िया को नीचे नहीं रख सकते और सबको नीचे रख सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र ही में दफन किए गए, ज़मीन के नीचे दफन किए गए ना। हज़रत उमर जितने मुसलमान मरते हैं उन सबको ज़मीन के नीचे ही दफन करते हैं, लेकिन ताज़िया नहीं रख सकते। कितना बड़ा जुल्म है जी। ये इस तरह है। बहुत सारे हमारे सुन्नी बोलते हैं ना, सुन्नी मुसलमान, वो लोग भी शिया की आदतों को अपना लिए। ऐसे बहुत होता है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि अहले हदीस अहले बैत की इज़्ज़त नहीं करते, गलत कहते हो जी। तुम लोग अहले बैत की इज़्ज़त नहीं करते, उनकी तौहीन करते, उनकी बातों पर नहीं चलते, उनकी बातों पर अमल नहीं करते। किसी इज़्ज़त क्या है? उनकी बातों को मानना। उन्होंने जो हदीस बताई है उसको मानना। हज़रत हसन हज़रत हुसैन की कितनी हदीसें हैं, सारी हदीसों को हम मानते हैं, सारे हदीसों को हम मानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शिया जिनको बोलते हैं, वो कहते हैं हमको जब हुकूमत मिल जाएगी मदीने की, हम लोग जाएंगे मदीने को, जाकर अल्लाह के रसूल के बाजू जो 2 दुश्मन हैं अल्लाह के रसूल, उनको कब्र से निकालेंगे, निकाल कर उनको सूली पर लटकाएंगे। ये बात तो ये मालूम हुई कि हज़रत उमर भी हज़रत अबू बकर कब्र में वैसे ही हैं, ज़िंदा नहीं हैं, वैसे ही हैं, तभी ना सूली लटकाएंगे। ये बात तो उनको समझ में नहीं आई। वो बोल दिए सूली पर लटकाएंगे, तो वह तो मान लिए कि नेक लोगों की कब्र को, नेक लोगों की जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, ये मान लिए। तो अच्छा और क्या बोले? और बोले वो जो आयशा है ना, उसकी खबर खोद के उसको निकाल के पत्थर से मारेंगे, रजम करेंगे। वो ज़िना पेश औरत थी, नऊज़ु बिल्लाह। ये आले बैत की कदर है, ये आले बैत की कदर है। ये शिया का अक़ीदा है, वैसा कुछ अक़ीदा अहले सुन्नत के अंदर भी आ गया, नऊज़ु बिल्लाह। क्यों? हज़रत आयशा जो है वो ज़िना पेशा थी, गलत औरत थी, इसलिए उसको रजम करेंगे। अब ये क्या आते हैं, ईरान के लोग आते हैं ना शिया, आज को अल्लाह के रसूल की खबर एक 50 फीट दूर है, यहाँ लाकर किताब पढ़ते हो, वलौला साहिबा का या रसूल अल्लाह नज़ुरना का या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल आपके बाजू 2 दुश्मन हैं। कौन 2 दुश्मन? अबू बकर उमर। अगर वो नहीं होते हम कब्र के पास आकर आपको सलाम करते, यहीं से हमारा सलाम कबूल कर लो। ये कौन लिखा? एक आदमी था खुमैनी, अब जो है उसका नाम है खामिनाई, और वो जो था असल था उसका नाम था खुमैनी। वो ये सब लिख के गया है, वो ये सब बोल के गया है। उनका इतना बुरा अक़ीदा है आले बैत के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आले बैत की कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनसे जितनी हदीसें हमको मिली हैं सब पर हम अमल करते हैं। ये गलत इल्ज़ाम है हमारे ऊपर के अहले हदीस अहले बैत की इज़्ज़त नहीं करते। 3 मरतबे 4 मरतबे मैंने कहा नहीं, हम लोग कदर करते, तुम लोग उनको बेइज्जत करते, उनकी तौहीन करते, उनकी बातों पर नहीं चलते। लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह ने जब हमको अच्छा अक़ीदा दिया है, अल्लाह ताला ने हमको कुरान हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दी है, अल्लाह को शुक्र अदा करें। जाहिलों की, एतराज़ करने वालों की बातों पर नहीं आना चाहिए। इल्ज़ाम देते हैं तो उनका इल्ज़ाम उनके पास रहेगा। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, अहले बैत की इज़्ज़त करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी
صحیح سچا پکا مسلمان بنائے. ہمارا عقیدہ اللہ نے درست کیا ہے، اسی عقیدے پر اللہ تعالیٰ کو مرنے تک قائم دائم رکھے. دوسرے لوگوں کے اعتراض کو سن کے اپنے عقیدے کو کمزور کرنا نہ کریں. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی عزت کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی. یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مرنے تک ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت رکھے. اس طرح ہم کو چاہیے کہ سب عقیدہ اپنا درست کریں، اور جس عقیدے پر ہم ہیں اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.